بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے شیخ المشائخ فنا فی الشیخ قاسم فیضان نقشبند حضرت سیدنا قافلہ سالار عرفان حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ کو ایک عظیم مقام سے نوازا تھا۔ حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی وہ شخصیت تھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو انتہائی خوبصورت بنایا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کو نیک سیرت خوب سیرت بھی بنایا تھا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری حسن عطا فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ کو باطنی حسن بھی عطا فرمایا۔ انتہائی خوبصورت چہرے والی شخصیت تھیں کہ آپ کی مریدین کہتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ کامل وضو فرماتے تھے تو تب پانی اپنے چہرے مبارک کے اوپر ڈالا کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا جس طرح نور کی کرنیں آپ کے چہرے مبارک سے نکل رہی ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا تھا۔ یقیناً حدیث پاک کے اندر اولیاء کاملین کی علامت بھی یہی ہے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہی اللہ والے ہیں۔ آپ کا لباس سفید تھا، ساری زندگی آپ نے سنت رسول علیہ السلام کی اتباع کے اندر آپ نے اپنی زندگی گزاری، اور اسی طرح آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ مٹھی بھر تھی۔ آپ نے سنت رسول علیہ السلام کے مطابق اپنی زلف مبارک بھی رکھی ہوئی تھیں۔ گفتار کے لحاظ سے آپ انتہائی خوش اخلاق تھے، میٹھا بولنے والے تھے، خوبصورت کلام فرمانے والے تھے۔ آپ کی انداز، آپ کے لب و لہجے کے اندر تشدد نہیں تھا، سختی نہیں تھی، بد اخلاقی نہیں تھی، ہمیشہ پیار سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ سخی تھے، سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ اطاعت الہی اور اطاعت رسول علیہ السلام میں ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبند کے ساتھ آپ کا سلسلہ طریقت ملتا ہے۔ آستانہ عالیہ چراغ شریف کے عظیم الشان بزرگ عالم حضرت سیدنا آل رسول اولاد علی پیر چنن شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پر آپ بیعت تھے۔ آپ اپنے شیخ پیر سید چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے دل کے اندر اپنے شیخ کامل کی بہت زیادہ محبت بھری ہوئی تھی۔ اور بلا مبالغہ اگر حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فنا فی الشیخ کہا جائے تو اس میں ذرہ بھر بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اکثر آپ چراغ شریف اپنے شیخ کامل کی حاضری کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے، اور اپنے شیخ کامل سے آپ نے فیضان حقیقی کو حاصل کیا۔ حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو دادا مرشد تھے، مطلب پیر چنن شاہ صاحب کے جو پیر صاحب تھے، ان کا نام تھا پیر سید احمد شاہ صاحب چراہی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چورا شریف والے۔ اگرچہ سرزمین چورا شریف پر درجنوں کے حساب سے اولیاء کاملین زمین کے اندر مدفون ہیں، لیکن ان تمام بزرگان دین میں بالخصوص خواجہ خواجگاں خواجہ نور محمد نقشبندی مجددی چراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے صاحبزادے فقیر محمد چراہی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اخص الخاص فیضان حضرت سیدنا پیر چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا تھا، اور حضرت سیدنا پیر چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ چورا شریف سے ملنے والا جو فیضان تھا، وہ سارے کا سارا فیضان اپنے خلیفہ خاص اور مرید خاص حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دیا۔ تو اسی طرح یہ سارا فیضان اولیاء نقشبند
اور بالخصوص چورا شریف، اور پھر چورا شریف میں سے بالخصوص پیر سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نور محمد نقشبندی مجددی اور فقیر محمد چراہی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان کا مرکز تھی وہ حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھیں۔ سلسلہ طریقت میں ملنے والے مشائخ نقش بند کی طرف سے وہ تمام اوراد و وظائف کی آپ پابندی فرمایا کرتے تھے، تمام اوراد و وظائف آپ پڑھا کرتے تھے۔ ختم خواجگان شریف روزانہ کا آپ کا ایک معمول تھا، شجرہ شریف، سورہ مزمل، درود تاج، قصیدہ غوثیہ، درود و سلام پابندی کے ساتھ آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوافل کے لحاظ سے فرضی عبادت کے علاوہ آپ نوافل کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ اور یقیناً حدیث پاک کے اندر اولیاء کاملین کی ایک نشانی ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نفلی نماز پڑھ کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت جل جلالہ کا ایک خاص قرب تھا حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 1985 میں جب سرزمین خوشاب آپ اپنے مرید خاص احمد خان نقشبندی مجددی کے گھر تشریف لائے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے مرید احمد خان نقشبندی مجددی سے فرمایا کہ بیٹا پانی کا ایک لوٹا بھر کر میرے پاس رکھ دو، ضرورت جب پڑے گی تو میں اپنا وضو تازہ کر لوں گا۔ احمد خان نقشبندی مجددی جو آپ کے مرید خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے وقت جب میں حضرت صاحب کی بارگاہ میں پہنچا تاکہ میں پانی نیا دوں، آپ وضو فرما لیں، تو مرید خاص عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ لوٹا بھی اسی مقام پر موجود ہے جہاں پر رات میں نے لوٹا رکھا تھا، اور پانی بھی اس لوٹے کے اندر اسی انداز کے اندر موجود ہے۔ تو پیر صاحب مصلی امامت کے اوپر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر، عبادت کے اندر مصروف عمل ہیں۔ اور پیر صاحب نے فرمایا بیٹا احمد خان مجھے وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اگر وضو کی ضرورت پڑتی تو میں اس پانی کو ضرور استعمال کرتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ یہی طریقہ امام الاولیاء سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ یہی طریقہ ہمارے ائمہ کا اور بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو ساری رات مصلی کے اوپر گزار دیتے اللہ کے ذکر کے اندر، اس کی عبادت کے اندر، وہی اولیاء کاملین کا فیضان حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر بھی موجود تھا کہ آپ بھی سلف و صالحین اور اولیاء کاملین کے نقش قدم پر آپ چلتے ہوئے آپ نے بھی عبادت کا وہی انداز اپنایا جو انداز سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا تھا، جو انداز امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا، جو انداز مجدد پاک الفسانی الشیخ فروقی سرہندی کا تھا، اسی انداز کو اپناتے ہوئے پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات آپ اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف عمل رہتے تھے۔ حضرت پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری عادات اور خصائص میں ایک عادت کریمہ یہ بھی شامل تھی، آپ جہاں کہیں بھی تشریف لے کر جاتے آپ کوشش فرماتے وہاں پر محفل حلقہ ذکر کی اجازت عطا فرماتے کہ وہاں محفل حلقہ ذکر پاک کا انعقاد کیا جائے تاکہ لوگ اللہ رب العزت جل جلالہ کے ذکر پاک کے اندر مصروف عمل رہیں۔ اسی طرح حضرت پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 4 مارچ 1985 کو خوشاب اپنے مرید خاص احمد خان نقشبندی مجددی کے ہاں تشریف لائے تو آپ نے اپنے مرید خاص احمد خان نقشبندی مجددی کو باقاعدہ طور پر یہ اجازت عطا فرمائی کہ بیٹا ہر جمعرات شریف کو
آپ محفل حلقہ ذکر کا انعقاد کیا کریں۔ اور اسی طرح آپ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہر ماہ چاند کی 11 تاریخ کو آپ محفل حلقہ ذکر و 11ویں شریف کا انعقاد کیا کریں۔ الحمدللہ تعالی مرشد کامل کے خصوصی فیضان اور آپ کی نگاہ عنایت سے اور آپ کی خصوصی توجہ سے سرزمین خوشاب پر عرصہ 37 سال سے مسلسل ہر ماہ کی چاند کی 11 تاریخ کو جامع مسجد بوٹا نز دربار بادشاہ خوشاب عظیم الشان محفل حلقہ ذکر ہوا کرتی ہے، اور اسی طرح ہر جمعرات کو بھی حلقہ ذکر کا پروگرام ہوا کرتا ہے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر سال میں بحمد اللہ تعالیٰ تقریباً 50 سے 60 تک پروگرامز خوشاب کے علاقے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ سارا فیضان بھی مرشد کامل حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ عرصہ 37 سال سے جو محفل حلقہ ذکر مرکزی جامع مسجد بوٹا خوشاب کے اندر ہوتی ہے، اس کی سرپرستی حضرت سیدنا پیر سید کمال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں پیر طریقت حضرت صوفی محمد اقبال صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، وہ ان پروگرامز کی سرپرستی فرماتے ہیں، اور ان پروگرام کا انتظام و اہتمام اور میزبانی کا جو شرف نصیب ہوتا ہے وہ حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض یافتہ آپ کی خلیفہ خاص اور مرید خاص حضرت احمد خان نقشبندی مجددی زیدہ شرفہ کو میزبانی کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ علیہ محفل حلقہ ذکر پاک جو ہر چاند کی 11 تاریخ کو مرکزی جامع مسجد بوٹا کے اندر ہوتا ہے، اس میں جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ میزبان محفل حضرت احمد خان نقشبندی مجددی جب لوگوں کو اس محفل پاک کی دعوت دیتے ہیں تو سب سے زیادہ عزت، مقام، مرتبہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو سنت رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ اتباع رسول علیہ السلام کی جتنے پابند ہوں گے اتنا اس محفل پاک میں ان لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، اور ہمیشہ سے شروع سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ عشاء کی نماز جو لوگ محفل پاک میں شرکت کرنا چاہتے ہیں باقاعدہ ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر محفل پاک کا آغاز ختم خواجگاہ شریف سے ہوتا ہے۔ شجرہ شریف جو سلسلہ عالیہ نقشبند کا ہے وہ پڑھا جاتا ہے، پھر اللہ اللہ کا بلند آواز کے ساتھ ذکر جہر کیا جاتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ غوثیہ، درود و سلام اور شریعت مطہرہ کے پابند جن کا سفید لباس ہو، سر پہ امامہ شریف موجود ہو، کوشش کی جاتی ہے ان لوگوں سے اسٹیج پر حاضری کے لحاظ سے نعت خوانی بھی کی جاتی ہے اس محفل پاک کے اندر، اور آخر پر بیان بھی کیا جاتا ہے، اور حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ اسٹیج پہ جس بندے نے آ کر اپنی حاضری پیش کرنی ہے اس کا لباس بھی سفید ہو سنت رسول علیہ السلام کے مطابق، اور اس کے سر پر سفید امامہ شریف بھی موجود ہو۔ تو یہ سارا اصل در حقیقت جو ایک فیضان ہے، جو خصوصی توجہ ہے، نظر عنایت ہے، ان سب کا ترہ امتیاز حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جاتا ہے کہ عرصہ 37 سال بحمدللہ اس کام کو ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ امید کامل ہے، یقین کامل ہے کہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور سلسلہ نقشبند کا جو فیضان ہے وہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ سب سے بڑی خصوصیت کہ میں محمد وسیم الحسن شاہ قادری بحمدللہ تعالی کافی عرصے سے خوشاب محفل حلقہ ذکر پاک میں شرکت کرتا ہوں۔ سب سے جو عمدہ اور بڑی خصوصیت میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ ہر مہینے چاند کی 11 تاریخ کو کثیر تعداد میں لاکھوں سے زائد یہاں پر درود پاک ایصال ثواب کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ بحمدللہ سینکڑوں کے حساب سے ختم قرآن پاک، لاکھوں کے حساب سے اوراد و وظائف متعلقین محبین پڑھ کر لاتے ہیں، اور آ کر میزبان محفل
خلیفہ خاص احمد خان نقشبندی مجددی آپ کی ملک کیا جاتا ہے۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ علیہ اس محفل پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مہینے سلسلہ عالیہ نقشبند کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں لاکھوں کے حساب سے جو پڑا ہوا اصالہ ثواب ہوتا ہے وہ ان پاکان امت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبند کے جو ایام ہیں ہر ماہ کے اعتبار سے، کہ آج کل تو لوگ سلسلہ عالیہ نقشبند میں بالخصوص مجدد پاک الفسانی الشیخ فروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہی جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس محفل کی یہ خصوصیت ہے کہ شجرہ شریف کے اعتبار سے وہ تمام بزرگان دین جن کے شاید نام بھی لوگ نہیں جانتے، ان تمام بزرگان دین کا تعارف بھی اس خوشاب محفل کے اندر کرایا جاتا ہے، ان کی سیرت بھی بیان کی جاتی ہے، ان لوگوں کی بارگاہ میں خراج تحسین ہدیہ تبریک و تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ایسے پاکان امت میں عظیم الشان بزرگان دین ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبند کے جن سے لوگ عمومی طور پر متعارف نہیں ہوتے، ان تمام کا جو تعارف ہے الحمدللہ تعالی علیہ وہ مرکزی جامعہ مسجد بوٹا کے اندر تمام بزرگان دین نقشبند کا تعارف کرایا جاتا ہے ہر ماہ کے اعتبار سے۔ اور الحمدللہ ہم سنی ہے، صرف سلسلہ عالیہ نقشبند سے نہیں، ہم ہر سلسلے کے بزرگ سے محبت کرتے ہیں، وہ خواجہ اجمیری کی ذات ہوں، وہ داتا علی حجویری ہوں، وہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی ہوں، یا وہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی ہوں، یا وہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں۔ ماہ سفر میں جو جتنے بزرگان دین کا وصال ہوا تمام کی بارگاہ میں اصالہ ثواب پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بقیہ جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین ہیں تمام کی بارگاہ میں ہدیہ اصالہ ثواب پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ سارا فیضان مرشد کامل کا ہے۔ حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ اب موجودہ جگہ جہاں پر آپ کا مزار پر انوار ہے، چکری روڈ راولپنڈی الحرم سٹی کے سامنے، الحمدللہ تعالی علیہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ مدفون ہیں۔ اور آج سے کافی سالوں پہلے یہ جو ایک جگہ تھی وہ جگہ ایک سمجھو ویران قسم کی جگہ تھی، جہاں پر سرسبزہ موجود تھا، جہاں پر کانٹے موجود تھے، لیکن الحمدللہ حضرت پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو صاحبزادے ہیں پیر طریقت پیکر اخلاص و محبت حضرت صوفی محمد اقبال صاحب نقشبندی مجددی، انہوں نے دن رات محنت کی ہے اور وہاں جنگل کو منگل بنا دیا ہے۔ خوبصورت ترین مزار پاک کے اردا گرد ایک باغیچہ باغ بنایا ہے، جس میں درجنوں کے حساب سے انہوں نے وہاں پر پودے لگائے ہیں، اور ہر قسم کے وہاں پر پھول ہیں، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں وہاں پر۔ اب بحمدللہ تعالی علیہ وہاں حاضری دینے کے لحاظ سے جب انسان جاتا ہے تو اطراف میں پھولوں کی رنگت اور پھولوں کی خوشبوؤں سے انسان کا جو دل و دماغ ہے وہ معطر ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ حضرت محمد اقبال صاحب نقشبندی مجددی انہوں نے وہاں پر دن رات محنت کی ہے، اور ایک بہت بڑا ہال خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا ہے۔ حضرت پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک پر بالخصوص اطراف سے آنے والے جو مریدین ہوتے ہیں وہ اس حال میں آرام فرماتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر دکانیں بھی تعمیر کر دی گئی ہیں، اور محمد نواز بھٹی مرحوم کی محنت سے حضرت پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پر انوار کے بالکل قریب اسی احاطے کے اندر ایک خوبصورت مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے۔ سینکڑوں کے حساب سے ایک وقت میں وہاں پر لوگ پنجگانہ نماز کو ادا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ تعالی علیہ نواز بھٹی مرحوم کی اولاد بھی آستانِ پاک مزار پر انوار اور مسجد کی خدمت کے لیے آج بھی مصروف عمل ہے۔ حضرت پیر سید کمال نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مریدین بحرین کے اندر بھی موجود ہیں، پاکستان کے مختلف علاقہ جات کے اندر بھی موجود ہیں، اور حضرت سیدنا پیر سید کمال نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 4 ستمبر 1986 جمعرات شریف صبح 8 بجے ہوا۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات کمالات بلند فرمائے، اور آپ کا سالانہ عرس پاک ہر سال 4 ستمبر کو صبح 10 بجے سے لے کر دن 3 بجے تک آپ کے مزار پر انوار پر ہوتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبند کے مطابق
عرس پاک کے آغاز میں ختم خواجگان شریف شجرہ شریف جاری طور پر اللہ اللہ کا ذکر پاک، اسی طرح نعت خوانی اور مشائخ تشریف لاتے ہیں، علماء تشریف لاتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، دعاؤں کا اور خوبصورت انداز میں لاکھوں کے حساب سے جو مریدین آپ کے روح پرفتوح کو اس سال ثواب کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، وہ تمام کا تمام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ سب فیضان، یہ سب بہاریں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، تاجدار ختم نبوت علیہ السلام، ان کے طفیل ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بدولت یہ ساری کائنات بنی، یہ ساری بہاریں نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہیں۔ اور یقیناً جو لوگ باادب ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، نقش قدم پر چلتے ہیں، یہی ادب والوں کی نشانیاں ہے۔ بے ادب لوگ گمراہ اور بھٹکے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں باادب بنائے، ادب کرنے والا بنائے۔ مرشد کریم کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے تمام مریدین جو ہیں وہ ختم خواجگان شریف اور شجرہ شریف ضرور پڑھا کریں، اس سے مرشد کریم کا خاص فیضان حاصل ہوتا ہے۔ آئیے شجرہ شریف سماعت کر لیجئے۔ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے رحم فرما ہم سب پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کے واسطے ہو رہے ہیں درد اسیر، محبت میں مبتلا مشکل حل ہو نبی المجتبیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر پیشوائے اہل دین، خواجہ سلیمان فارس پارسا کے واسطے، خواجہ قاسم محمد مظہر نور خدا، جعفر صادق امام اولیاء کے واسطے، بلبل باغ حقیقت پیر عالم با یزید، خواجہ دی ابو الحسن اہل صفا کے واسطے، مرشد سلطان عالم ہادی رائے ہدایت، خواجہ دی بو علی صاحب حیا کے واسطے، از برائے خواجہ یوسف دکھا دے معرفت، اے دوائے درد دل اس بے نوا کے واسطے، پھر حضرت عبد الخالق بندہ خاص خدا، خواجہ عارف محمد رہنما کے واسطے، از برائے خواجہ محمود الجیر ولی، خواجہ ہرکس علی شمس الہدا کے واسطے، غرق ہیں پھر گناہ میں دستگیری کیجئے، غرق ہیں پھر گناہ میں دستگیری کیجئے، خواجہ بابا محمد با صفا کے واسطے، از برائے شیخ عالم سید امیر کلال شیخ بہاؤالدین سیاہ کے واسطے، درد عشق اپنا عطا کر اے خدائے دو جہاں، حضرت یعقوب چرخی پیشوا کے واسطے، حضرت خواجہ عبید اللہ کی خاطر دے مراد، خواجہ زاہد ولی مشکل کشا کے واسطے، خواجہ درویش محمد رہنمائے دین حق، مظہر فیض خدا جود و عطا کے واسطے، خواجہ مکنگی کی خاطر ہم سب کی حاجت روا، صاحب جود و عطا گان وفا کے واسطے، خواجہ باقی باللہ فانی بحر شہود، شیخ احمد پیر عالم مقتدا کے واسطے، خواجہ معصوم آسم منبع فیض خدا، ہادی رائے ہدایت آسیہ کے واسطے، از برائے خواجہ محمد اہل عرفان و یقین نقش بند ثانی پیر الہدا کے واسطے، ہادی صاحب دلا خواجہ محمد زبیر، خواجہ اشرف محمد کی لقا کے واسطے، پیشوائے اہل دی جمال اللہ کمال، پیر پیرا شاہ عیسیٰ بیریا کے واسطے، منبع فیض خدا حامی دین رسول شیخ فیض اللہ ولی با خدا کے واسطے، خواجہ حافظ نور محمد رہنمائے دین حق، ہادی دی خواجہ فقیر محمد مقتدا کے واسطے، کوئی دم ذکر سے غافل نہ ہو ہم سب کا یا رب العالمین، کوئی دم ذکر سے غافل نہ ہو ہم سب کا یا رب العالمین، طفیل سید احمد شاہ بیریا کے واسطے، ہم ہیں سب سخت عاجز قید غفلت میں اسیر، رحم فرما سید چندن شاہ رہنما کے واسطے،
قافلہ سالار عرفاں حضرت سید کمال رحم ہو ہم پر نجوم الہدا کے واسطے، ہماسی اور بے قصوں کی رہنما حضرت محمد اقبال جن کا ہے فیضان جاری ہر گدا کے واسطے، عشق اپنا دے ہمیں اور معرفت بھی کر عطا اے میرے پروردگار ان اولیاء کے واسطے۔ یا الہی میں صرف دور یہی عرض ہم کروں سے گا، سب اللہ خیال ہم غیر سب ہوں، کو یا ہماری آنے الہی والی دور ہم نسلوں سے کو سب خیال حضور غیر تاجدار ہوں، ختم تیری نبوت صلی منشا اللہ کے علیہ مطابق وآلہ وسلم، خاتمہ بالخیر صحابہ ہو۔ کرام رضوان اللہ اللہ علیہم اجمعین، اللہ اہل بیت اطہار، اللہ صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگوں کی ہمیں، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو سچی غلامی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں پاکان امت کے یہ جو بزرگان دین ہیں ان کی سیرت اپنانے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔